محمد علی مرزا صاحب ہمارے مہمان ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کے پاس آنے سے پہلے میں نے مختلف علماء اکرام سے, مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام سے میں نے رابطہ کیا, اور میں نے ان سے کہا کہ ایک ایک سوال یا ایک ایک رائے جو ہے وہ مجھے دے دیں جسے میں سوال کی شکل دے کر آپ کے پاس آ سکوں. تو پہلا سوال جو ہے وہ تو ایک یہ کیا گیا, بالعموم سب کی طرف سے مشترکہ سوال تھا کہ آپ نے کہا کہ چونکہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے میں نہ تو چندے لیتا ہوں نہ کوئی مساجد ہیں, اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تمام مساجد میں جاتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں نماز وغیرہ. انہوں نے کہا کہ آپ کسی مسجد میں جا کر جمعہ نہیں پڑھاتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے بھائی, میں نے کوئی مسجد بنائی نہیں ہوئی ہے, نہ میں نے کوئی پلاٹ اپنے چاہنے والوں سے ہتھیا کے اور چندوں کے اوپر آہستہ آہستہ کر کے بلڈنگ کھڑی کر کے اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ اپنا کوئی مکان بھی نہیں بنایا جی. تو اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے مجھے کسی مسجد میں جمعہ پڑھانے کی. یہ جتنے لوگ مساجد میں جمعہ پڑھا رہے ہیں, یہ ان کے باپ دادا نے مسجدیں نہیں بنائی ہیں, بلکہ انہوں نے لوگوں کے چندے ہتھیا کے یہ مسجدیں بنائی ہیں, اور یہ ان کی سورس آف انکم بھی ہیں. جامعہ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جمعے والے دن زیادہ لوگ آتے ہیں, زیادہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے. ورنہ ان پرنسپل ان سب لوگوں سے آپ پوچھیں کیا اسلام میں یہ چیز پریفریبل ہے کہ گلی میں 3 مسلک کی مسجدیں اور تینوں جامعہ مساجد ہیں. جامعہ مسجد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوگی مسلمانوں کی, جس میں آپ نے مسلمانوں کے جو سیاسی معاملات ہیں اور معاشرتی ایشوز ہیں, معاشی ایشوز ہیں, ان کو آپ نے پبلکلی ڈسکس کرنا ہے. عید کی نماز جو ہے ہماری اینول گیدرنگ ہے, اور حج کی نماز اور حج کے جو اراکین اور باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی, یہ مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ ہے جی. تو جمعے کا جو خطبہ ہے وہ بیسیکلی ایک سمجھ لیں ایک ہفتے کے بعد یاد دہانی تذکیر کے لیے تھا جی, جس میں مسلمانوں کے ایشوز بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور باقی سارے معاملات. اس لیے اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک بڑی جامع مسجد ہونی چاہیے جہاں پہ سب لوگ جمع ہوں. آپ ایران میں چلے جائیں, وہاں پر تہران کے اندر ایک مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے, اور آلموسٹ 1.5 ملین کے قریب لوگ جمعہ پڑھتے ہیں, 7 گراؤنڈ میں نماز, اور پریزیڈنٹ آف ایران وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں. بیسیکلی یہ جو خطبات بھی ہیں نا, یہ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے. تو جو لوگ گورنمنٹ لیول کے اوپر معاملات کو لے کے چل رہے ہیں انہیں جمعہ پڑھانا چاہیے. یعنی ہمارے جرم شہر میں اصولاً ڈی سی کو نماز جمعہ پڑھانی چاہیے. صحیح. اگر کوئی کہتا ہے جی وہ نماز نہیں پڑھا سکتا تو تقریر تو وہی کرے گا, مولوی کا کام نہیں ہے کہ وہ تقریر کرے. صحیح. سیدنا عمر ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے, مسلمانوں کے پیشوا بھی تھے, حافظ قرآن بھی تھے, امام مسجد بھی تھے. یہ ساری چیزیں ان کے اندر جمع تھی. لیکن بیسیکلی چند صورتیں رٹ کے اور 2-4 باتیں دین کی سیکھ کے ایک بندہ ممبر پہ چڑھ کے کہ میں لوگوں کو دین سکھاؤں گا, جسے نہ ماڈرن سائنس کا پتہ ہو, نہ اسے دینی اختلافات کا پتہ ہو, نہ مسلمانوں کے ایشوز کا پتہ ہو, اور وہ کہ میں مسلمانوں کو گائیڈ کروں گا. ان لوگوں کو گائیڈ کرے گا کہ جن لوگوں نے اسے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے اور ان کی تعلیم بھی ان سے زیادہ ہے, وہ ان کو کمی کمین کی جگہ سمجھتے ہیں. اب میں کہیں پہ جمعہ پڑھاؤں گا تو مجھے کوئی کمی کمین کے طور پہ تو نہیں دیکھ رہا ہوگا, بالکل نہیں دیکھ رہا. اور یہی پوائنٹ ہے علی بھائی کہ یہ تو چالیں آپ نے برے صغیر کی یا پاکستان کی ایک موجودہ صورتحال پر بات کی ہے نا, لیکن ان ایکچوئل تو دین میں جمعہ پڑھانے کا ہے. جس طرح سے آپ ایک ہفتے میں ایک ہٹ کرتے ہیں یہاں پر اپنی اکیڈمی میں, میں بڑے اطمینان سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ جہلم میں یا کسی بھی اور شہر میں اگر آپ جا کر ایک جمعہ پڑھایا کریں تو وہاں پر بڑی تعداد ہے. جہلم شہر میں بھی ساری مسجدیں ویران ہو جائیں اگر میں جمعہ شروع کر لوں, لیکن اس کی وجہ نہیں, وہ پتہ کیا ہے, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ابھی تک ان کے پاس میرا کوئی کمزور پوائنٹ نہیں ہے. جس دن میں نے مسجد بنا لی نا تو وہ گالی ان کی جسٹیفائی ہو جائے گی جو مجھے اتنے عرصے سے دے رہے ہیں کہ دیکھو اس نے مسجد بنا لی نا, ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ فرقہ بنائے گا, اپنی مسجد الگ کرے گا. مسجد الگ کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ بے شک کسی کو یہ میسج دیں یا نہ دیں کہ میری آپ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, وہ کہے گا اگر میرے پیچھے ہو جاتی ہے تو آلریڈی اتنی مسجدیں تھیں, تو نے اپنی الگ مسجد کیوں بنائی. آپ کو تھا پاکستان میں جتنی مسجدیں بنتی ہیں نا وہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں بنتی. آپ اسلام آباد میں چلے جائیں, چپے چپے کے اوپر آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی. آپ کہیں گے ایک محلے میں 2 مسجدیں کیا کر رہی ہیں, وہ 2 اس لیے کر رہی ہیں کہ جب وہ بریلویوں کو الاٹ کرتے ہیں نا تو دیوبندی اس وقت تک کاٹتے رہتے ہیں CDA کو جب تک کہ مجبور ہو کے ایک پلاٹ ان کو نہیں وہ الاٹ کر دیتے, یا دیوبندیوں کو مسجد مل جائے تو بریلوی اس وقت تک انہیں کاٹتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ انہیں مسجد نہ دے دیں. تو یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے چپے چپے پہ انہوں نے مسجد, اور دونوں جامع مساجد ہوتی ہیں. آپ قطعاً اپنی نئی مسجد بنائیں, لیکن آج جو آپ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اور یقیناً ظاہر ہے مختلف مساجد میں آپ روزمرہ کی بنیاد پر جاتے ہوں گے, نمازیں ادا کرتے ہوں گے, تو اسی طرح آپ ایک جمعہ ایک مکتبہ فکر, ایک جمعہ ایک مکتبہ فکر, آپ کا میسج زیادہ اچھے طریقے سے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ کی جو معصومانہ خواہش ہے اس کے جواب میں یہ کہوں گا, مجھے تو آپ چھوڑ دیں. مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب دونوں ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز ہیں دنیاوی طور پر بھی, اور 2 بڑے جو سب کانٹیننٹ میں فرقے ہیں دیوبند اور بریلوی, ان کے وہ امام سمجھے جاتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کی مسجد میں ذرا جمعہ پڑھا کے بتا دیں.
ان کی پبلک قبول نہیں کرے گی. الیاس قادری صاحب کو آپ کی پبلک قبول کر رہی ہے. میں بتا رہا ہوں نا, الیاس قادری صاحب کبھی بھی رائے ونڈ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھا سکتے. اور رائے ونڈ والے جو مرکز ان کا مدنی مرکز کراچی کا, اس میں نماز نہیں پڑھا سکتے. آپ نے میری بات کی نا کہ میری پبلک قبول کرے گی, میری پبلک تو قبول کر لے گی میرے اسٹوڈنٹس. میں جس مسجد میں جا کے پڑھاؤں گا نا وہ قبول نہیں کریں گے نا. تو میں نے تو آفر دے دیا. چلے میں آپ کی ویڈیو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جمعے کی نماز مفتی منیب الرحمان صاحب مجھے اپنی مسجد میں پڑھانے تھے. اچھا, ہاں جی. جمعے کے بعد ہفتہ آتا ہے اور پھر اتوار کو یہاں بیٹھ کے درس دیں. مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے اپنی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھانے تھے, اور اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ ایک دن کے بعد جو اتوار ہے وہ یہاں کے خطاب کریں. میں تیار ہوں. اگر آپ اپنے طور پر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے, ویسے ہی جہلم کی مرکزی مساجد تقریباً تمام مکاتب فکر کی جہلم میں موجود ہے, آپ اپنے طور پر اگر جائیں یا یہاں ضرورت نہیں, میرے بھائی ہے ہی نہیں نا. آپ کوشش کریں نا, میں نے کیوں کوشش کرنی ہے. جمعہ ایک پڑھانا ہے جی, وہ نہیں الاؤ کریں گے نا, وہ تو ایک دوسرے کو الاؤ نہیں کرتے. انہوں نے مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد کا امام وہ ہوگا جو اعلیٰ حضرت کے مسلک سے تعلق رکھتا ہو, نہ کسی کو یہاں واز کرنے کی اجازت ہے, نہ چندہ اکٹھا کرنے کی. یہ مساجد میں لکھ کے لگایا ہوا ہے. صحیح. آپ کن خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں, یہ ایسے ہے ہی نہیں ہے. اگر دعوت آتی ہے تو انشاءاللہ پڑھائیں گے. جی کیوں نہیں, میں اجازت, میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بڑے لیول کا بندہ اس طرح کی آفر کرتا ہے تو میں ضرور پڑھاؤں گا, اور ہم انہیں الاؤ کریں گے, وہ یہاں پہ بھی آ کے اپنا موقف رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فیصل آباد کے ایک عالم دین گزرے ہیں ماضی میں, ان کے حوالے سے آپ کے ویڈیوز میں ہے کہ آپ نے ان کو شیخ بھی کہا, آپ نے ان کو شیخ الحدیث بھی کہا. ان کا ایک ختم نبوت کے حوالے سے ایک موقف رہا ہے جس پر آپ نے غالباً کو 2 منٹ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ہاں میرے بھائی 2 گھنٹے کی ویڈیو, 2 گھنٹے کی ویڈیو بنائی. اب جو اعتراض کرنے والے ہیں, ناقدین ہیں یا علماء اکرام ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس پر ایک دفعہ اس پر بات چیت کی ہے, جبکہ اگر کوئی آپ کی ذاتی کسی بھی ایشو کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوتی ہے تو اس پر آپ ایک سیریز شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس پر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے باقاعدہ ایک لمبی چیزیں ہوتی ہیں جس میں پہلی بات ہے کہ وہ آپ کے اس عالم دین کے بارے میں جو کوشچن ہے نا, وہ جس ہمارے مخالف نے بتایا اس نے جھوٹ آپ کے متھے مار دیا. اس نے کہا 2 منٹ کا کلپ ہے. آپ ابھی یوٹیوب پہ لکھیں رپلائی ٹو مولانا اسحاق, اور ذرا اس ویڈیو کی لینتھ دیکھیں. 50 منٹ سے زیادہ وہ ویڈیو ہے, اور ٹاپک ایک ہے. ٹاپک ایک ہے, ایک ٹاپک. جب میرے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں نا, اگر ایک اعتراض ہوگا نا تو ظاہر ہے وہ تو 20-25 منٹ کی ویڈیو آئے گی. لیکن اگر آپ ایک ویڈیو میں میرے اوپر 10 اعتراضات داغ دیں گے تو میں ہر اعتراض کے اوپر 20-25 منٹ بولوں گا. ٹھیک ہے, یعنی آپ قادیانی ہونے کا اگر الزام لگائیں گے تو میں اس کے اوپر بولوں گا اور میں اسے ریبٹل کروں گا. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ میرے اوپر الزام لگائیں یہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے تو پھر میں اسے بھی ریبٹل کروں گا. مولانا اسحاق صاحب سے ختم نبوت کے ایک جز میں, اور وہ بھی مولانا اسحاق صاحب نہیں, ان کے بابے نے کام ڈالا ہے. ان کے بابے نے, معین الدین ابن عربی نے. یہ اس کی گمراہی تھی جن کو بریلوی اور دیوبندی دونوں شیخ اکبر کہتے ہیں, اور بعض اہل حدیث بھی انہیں شیخ اکبر مانتے ہیں. یہ ان کی گمراہی تھی جو مولانا اسحاق صاحب نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں مستار لی تھی. تو مولانا اسحاق صاحب پہ جو رد بنتا ہے نا اصولاً, وہ بیسیکلی اس بڑے بابے پہ بنتا ہے جن سے مولانا اسحاق نے لی تھی. لیکن پھر بھی میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے وہ رپلائی ٹو مولانا اسحاق ہے, اور 2 منٹ کی نہیں میری جان, 2 گھنٹے کی. جی آلموسٹ 2 گھنٹے کی. تو میں آپ کو کلیکٹو بتا رہا ہوں, جو ایک اسپیسیفک یہ ٹاپک ہے وہ 50 منٹ کی ویڈیو آپ یوٹیوب پہ لکھیں اور اس کی ویورشپ بھی آپ دیکھیں. اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کراتا ہوں. اس کے باوجود بھی شیخ الحدیث اور شیخ الاسلام, جی اعلیٰ حضرت, اگر میں فیصلہ آباد والوں کی میں بتانے لگوں نا, اعلیٰ حضرت اگر صوفیانہ گمراہیاں پھیلا کر, اعلیٰ حضرت اگر چشتی رسول اللہ والی کتاب سبا سنابل کی تعریف کر کے, ان کو میں اعلیٰ حضرت ہی کہتا ہوں, کالا حضرت تو نہیں کہا نا. گلے پھاڑنے والے جو 2 بھائی ہیں نا, ان کے جو ابا جان تھے نا, جو ضیاء دور کے اندر ایک مرڈر اٹیمپٹ میں مارے گئے, انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا البریلویہ, اس کے اندر جو انہوں نے القابات استعمال کی ہیں نا احمد بریلوی صاحب کے لیے, جو غلیظ زبان, میں تو کبھی استعمال نہیں کی. تو جن لوگوں کے عقائد کو میں گمراہ کن سمجھتا ہوں انہیں میں اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی کہتا ہوں. تو اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی گمراہی کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں. یہ میرا بڑا پن ہے کہ میں ان کو رسپیکٹ دیتا ہوں. میں مفتی تقی عثمانی کہتا ہوں, کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ کل کا چھوکرا تقی عثمانی, یہ نہیں میں کہتا. لیکن چلیں یہاں سے ایک اور سوال نکل جائے گا. نہیں, سوال زیادہ ہوگا, پہلے اس ٹاپک پہ رہیں. دیکھیں ٹاپک سے ڈیویٹ نہیں کرنا. میں نے آپ کو ریبٹل کر دیا کہ یہ جو اعتراض ہے, تو یہ میں صرف مولانا اسحاق نہیں, جن کو میں گمراہ سمجھتا ہوں انہیں بھی رسپیکٹ دیتا ہوں. میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, مولانا بھی کہا اور صاحب بھی کہا, اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں, میں رسپیکٹ ان کو دے رہا ہوں. اس میں کیا مسئلہ؟ سر مولانا صاحب یا پھر اعلیٰ حضرت کا وہ معنی نہیں نکلتا جو شیخ الاسلام, شیخ کا وہ جو ظاہر ہے ان کو ایک مخصوص مقدار یا مخصوص حدیث کی یاد کی ہوں, وہ اسے شیخ الحدیث یا شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا. تو اس پر ہے کہ ایک شخص کا ختم نبوت کے حوالے سے ایک پرٹیکولر موقف ہے, اس کے باوجود بھی, اس کے ریبرٹل کے باوجود بھی, اس ریبرٹل کے باوجود جو آپ نے کہا کہ 2 گھنٹے کی ویڈیو, اس ریبرٹل کے باوجود بھی شیخ الاسلام کا ٹائٹل دینا, میں
ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جس سے وہ ڈیویٹ ہوئے محی الدین ابن عربی, جی اس کو تو شیخ الاسلام کہتے ہیں نا دیوبندی اور بریلوی, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا شیخ الاسلام. ان سے مستعار لیا مولانا اسحاق صاحب نے. اگر مولانا اسحاق صاحب کا یہ موقف غلط ہے تو دیوبند اور بریلوی نے محی الدین ابن عربی کو شیخ الاسلام کہنا کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. ریشو پروپورشن میں بات ہوگی. میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا مقدمہ گورے کی عدالت میں لے کے جائیں. مجھے 2 نمبر جج نہیں چاہیے, مجھے 1 نمبر جج چاہیے. اور معذرت کے ساتھ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, نہ انہیں کریٹیکل انالیسس کرنا آتا ہے, نہ انہیں ریشو پروپورشن بنانا آتا ہے. محی الدین ابن عربی کی عبارت کو بنیاد بنا کر مولانا اسحاق صاحب نے ایک عقیدہ اڈاپٹ کیا. محی الدین ابن عربی تو ابھی تک شیخ الاسلام ہے. دیوبند بریلوی کو تو مولانا اسحاق کو شیخ الاسلام کہنا چاہیے کیونکہ وہ گمراہی. میں یہ بات مکمل کر رہا ہوں. دوسری بات, آپ نے کہا اعلیٰ حضرت چھوٹا لقب ہے. سرکار یہ دیوبندیوں سے ذرا مجھے لکھوا کے دیں کہ چھوٹا نہیں, اس کا وہ معنی سرکار رک جائے. میں نے پہلے کہا تھا جب آپ سوال کریں گے نا تو پھر جواب آپ نے مجھ سے لینا. کلیریفیکیشن تب ہوگا جب میں نے نہیں دی. آپ کو الہام تو نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا ہے نا کہ آپ جن کے سوالات لے کے آئے نا یہ آپ کے دماغ میں بھی ہیں, یہ شیطان نے بعد میں بھی ڈالے, میں اس کا بھی جواب پہلے دوں گا. آپ اشارتاً بات کرتے ہیں اور میں سن کے میں نے اس کو کلک کر لیا. آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات کی. جو لوگ ان کے مخالفین ہیں ان کو سب سے بڑا اعتراض بریلویوں پہ یہ ہے کہ آپ حضرت عمر کو تو حضرت عمر کہتے ہو, حضرت ابوبکر کو حضرت ابوبکر کہتے ہو, اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو. آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا یہ ٹائٹل ہی کوئی نہیں ہے. جن علماء کے آپ سوالات لے کے آئے نا وہ کہتے ہیں پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر ٹائٹل ہے نا تو اعلیٰ حضرت ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام تو شاہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہے, اور احمد بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام سے بڑا ٹائٹل ہے جو آپ نے دیا, جو ٹائٹل آپ نے حضرت عمر کو نہیں دیا ہوا. آج تک کسی نے کہا اعلیٰ حضرت عمر, سب کہتے ہیں حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت علی. تو دیوبند اور اہل حدیث کہتے ہیں بریلویوں خلفائے راشدین چھڑے حضرت اور تمہارا ابا اعلیٰ حضرت. تو سرکار اپنے علم میں اضافہ کرے, یہ بہت بڑی ڈگری ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں؟ میں بیسیکلی فیکچوئل بات فیکچولی بات کر رہا ہوں نا میرے بھائی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مخالفین کیا سوچتے ہیں تو آپ اپنی ڈکشنری میں آج کے بعد یہ ایڈ کر لیں کہ اعلیٰ حضرت عمر کسی نے نہیں کہا, اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں. حضرت عمر کو چھڑا حضرت کہتے ہیں, ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اور یہ وہ اعتراض ہے جو اہل حدیث بریلویوں پہ کرتے ہیں. تو اپنی ڈکشنری میں ایڈ کر لیں, یہ اعلیٰ حضرت بہت بڑی ڈگری ہے. اچھا, اس پر 2 چھوٹی سی باتیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی جو ہیں وہ مولانا اسحاق کے جو استاد تھے جن سے انہوں نے مستعار لیا شیخ الحدیث کا, ان کو ابھی بھی شیخ الاسلام کہتے ہیں. تو وہ اگر اس بنیاد پر غلط ہیں اور وہ گمراہ ہیں تو آپ اس چیز کو سیکنڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس چیز کو پھر میں سیکنڈ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ریسپیکٹیبل الفاظ نہیں بنتا. نہیں, جواز میں نے بتایا نا کہ میں ریسپیکٹیبل جو الفاظ استعمال کرتا ہوں جی اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں جب میں احمد بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہوں تو شیخ الاسلام کسی کو کہنا تو شاہی کوئی نہیں نا. ہی تو میں نے آپ کو میتھمیٹکلی ثابت کر دیا. دیکھیں آپ, مجھے نہیں پتا آپ کی تعلیم کتنی ہے, میں میتھمیٹکلی آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صرف حضرت ابوبکر ہے اور احمد بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. مجھے بتائیں دونوں میں سے کون سا بڑا ٹائٹل ہے؟ وہ کہتے ہیں اعلیٰ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. وہ کہتے ہیں اعلیٰ سب سے اعلیٰ حضرت, سب سے اعلیٰ حضرت حضرت عمر نہیں ہے, ابوبکر نہیں ہے, احمد بریلوی ہے. آپ اس ٹائٹل کو ویسے پھینک رہے ہیں کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ میں اتنا بڑا چھکا مار دوں گا آگے سے کہ وہ پلانٹ ارتھ سے باہر نکل جائے گا. تو جب میں چھکے اسی طرح ہی مارتا ہوں, میرے مخالفین کیوں میرے سامنے فیل ہو گیا, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا جواب دے گا. میں نے اتنی بڑی بات کی ہے, 4تھی دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صرف حضرت ابوبکر ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. یہ ٹائٹل بڑا ہے, جو صحابہ کو بھی ٹائٹل نہیں ملا وہ انہوں نے ان کو دیا ہے. اس کے باوجود میں اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ کہ جن کی نظر میں وہ اعلیٰ حضرت ہے نا وہ انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت کہنے سے وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہے تو میں بات کروں گا. کسی کو رسپیکٹ دینے کے بارے میں آپ مجھ سے گلہ تب کریں جب میں کسی بڑے عالم دین کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو ڈس رسپیکٹ والے ہیں. پھر تو آپ کہیں گے فلاں کو تو آپ نے جو ہے نا وہ یہ گالی دے دی اور اس کو آپ نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا. اس سوال سے موو آن کرتے ہیں, 2 حرفی جواب لے کے آپ سے. اگر میں آپ سے کہوں کہ میتھمیٹیکلی پروپورشن کے اعتبار سے آپ مجھے بتا دیجئے اصول حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ الحدیث کا ٹائٹل بڑا ہے, فیکچولی کوئی کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں, فیکچولی شیخ الحدیث کا ٹائٹل بڑا ہے یا اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل بڑا ہے؟ آپ شیخ العزیز 1 کروڑ بھی ہونا اعلیٰ حضرت کے برابر نہیں ہے. 4 حدیثیں جو پڑھ لیتے ہیں ان کو شیخ الحدیث لکھ دیتے ہیں. نہیں, اگر فیکچولی دیکھیں وہ جو 1000 والی ہے کہ جس نے حدیث یاد کی ہوں گے اس کو نہیں, وہ تو خود بنایا انہوں نے, خود بنایا. اصول حدیث کے نہیں, کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا. کہاں لکھا اصول حدیث کہہ رہا ہوں؟ نہیں, کوئی نہیں ایسی کو بات. چلیں آپ کا دوسرا سوال یہ ایک اور بڑی, آپ پاکستان میں جتنے بریلوی شیخ الحدیث ہیں ان سے پوچھیں کہ شیخ الحدیث بڑا ٹائٹل ہے یا اعلیٰ حضرت, وہ کہیں گے سرکار. میں تو آپ سے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جن کا ٹائٹل ہے, ٹھیک ہے, جن کا ٹائٹل ہے, جب وہ خود اپنی اوقات بتا رہے ہیں تو ضرورت ہی نہیں. آپ شیخ الحدیث ایک آپ اشتہار بریلویوں کا پڑھیں نا, 50 شیخ الحدیث اس میں لکھے ہوتے ہیں.
किसी शेख उल हदीस को पढ़ के कहती है शेख उल हदीस बड़ा टाइटल है, आला हज़रत कहेंगे जी हम तो आला हज़रत के कदमों की खाक भी नहीं, तो मैं उन्हीं का जवाब दे आपका मौक़िफ़ नहीं, मेरा मौक़िफ़ नहीं है, उनका मौक़िफ़ है जो पटियां पढ़ा रहे हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। आपका मौक़िफ़ भी आपने भी बताया कि शेख उल हदीस आपने कहा कि छोटा है और आला, ज़ाहिर है मैंने बताया कि रुलते फिर रहे इश्तिहारों में, आला हज़रत तो एक ही अभी तक, चलें ठीक, अभी तक दूसरा आला हज़रत नहीं आया। दूसरा सवाल ये, एक और इंटरनेशनल आलिम दीन है, उनसे भी आप अकीदत रखते हैं, बल्कि मशहूर है कि आपने उनके हाथ भी चूमे, वो कहते हैं कि पुल सिरात जो है वो सिर्फ दुनिया है, क़यामत के रोज कोई पुल सिरात नहीं होगा। आपका इस पर क्या मौक़िफ़? मैंने तो पुल सिरात के ऊपर तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवा दी हुई है, शॉर्टली इधर भी जवाब दें। पुल सिरात का जो कॉन्सेप्ट कुरान के अंदर है, सूरह मरियम के अंदर, कि ख्वाह कोई नेक हो या बद हो, सब ने आग से गुजरना है और फिर हम निजात दे देंगे अहले ईमान को, और दूसरों को हम घुटने के बाद जहन्नम की आग में खुला छोड़ देंगे। तो ये सूरह मरियम की आयत वाज़ेह सबूत है कि पुल सिरात एग्जिस्ट करता है। कुरान से मैंने इसलिए हवाला दिया कि अगर किसी को हदीस पे एतराज़ है तो उसके लिए। उसके बाद बुखारी मुस्लिम में दर्जनों हदीस हैं, और जिस आलिम दीन का आपने हवाला दिया ना जी, तो मैंने चूंकि ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कराई थी, रिप्लाई टू उसी आलिम का नाम लिख के मेरी वही वीडियो एक एक रेफरेंस के साथ कुरान की आयात, बुखारी मुस्लिम की दर्जनों अहादीस, ना सिर्फ उनके नंबर डिस्प्ले किए हैं बल्कि वो इमेजेस उन हदीस के डिस्प्ले करके जी, हमारे जो स्टूडेंट का चैनल है राह हिदायत, जिसके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, उसके ऊपर अपलोड हो चुका है। ऑफिशियल पर नहीं किया? ऑफिशियल पर जरूरत ही नहीं, क्योंकि जिस इंटरनेशनल आलिम की आप बात कर रहे थे ना जी, उसके जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं ना, उससे ज्यादा उस चैनल के सब्सक्राइबर हैं जिसपे उसका जवाब आ गया। ऑफिशियल पे जवाब देने की जरूरत नहीं थी, वो मैंने ही अपलोड करवाया कह के। और अगर इस लेवल पे बात पहुंची, हमारा उसूल ये है, ऑफिशियल पर करवा देते तो जरा तनकीद ना होती जो हो रही थी। नहीं, मेरे पे कोई तनकीद नहीं, उसकी वजह यह है कि मेरे पे तनकीद तो तब हो ना जब मेरा नजरिया उसका हो। एक बंदा रोजाना उठ के एक नया नजरिया लॉन्च कर दे तो मैंने जरूरी तो नहीं उसको जवाब देना है। दूसरी बात, उसने जो नजरिया लॉन्च किया है उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा ना, उसने एक नजरिए की बात की ना। उलमा को मैं फौरन ऑफिशियल पेज से इसलिए करता हूं, अगर उस शख्स ने, वो इंटरनेशनल जो स्पीकर है, उसने मेरे खिलाफ कोई ट्विटर ट्रेंड चलाया होता कि इंजीनियर पुलिस रात को मानता है और कुरान हदीस से साबित नहीं है, इंजीनियर को गिरफ्तार करो, ये इस्लाम के अकीदे छोड़ चुका है, ये गुमराह हो चुका है, हमारे इदारे की तरह, तो ऑफिशियल से मैं देखें उसकी तबीयत साफ कर देता। अच्छा, मेरी बात सुन लेना, पूरी बात सुन लेना, मैं आपको फर्क बता रहा हूं मैथमेटिकल। जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना, वो इस तरीके से इख्तलाफ करते हैं, अगर वो भी ऐसे इख्तलाफ ना करें, वो अपना नजरिया दें। मतलब एक आलिम कहता है जी मेरा ये नजरिया है हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में, और मुझे इशारतन भी जिक्र ना करे, मैं कभी भी उससे रिबटल नहीं करूंगा, रिबटल भी नहीं करूंगा। अच्छा, जब ये मुझे सिंगल आउट करते हैं ना, मेरा नाम लेते हैं और मुझे कहते हैं मैं गुमराह हूं, हम इस पे FIR कटवाएंगे, फिर मैं जवाब देता हूं। जिस दिन उस इंटरनेशनल स्पीकर ने हरकत की ना, तो उसके साथ भी देखे मैं क्या करता हूं। अच्छा, तो ये देशों में मुझे ये समझ लग सकी कि आपने कहा कि अगर कोई शख्स एक बतौर मजमूई मुतलकन किसी दीन के किसी एक पर्टिकुलर अकीदे पर हमलावर होता है या एक ऐसी बात कर देता है जिससे हमला सादिक आता है, तो उसका रिबर्टल आप किसी अपने स्टूडेंट के पेज पर अपलोड करते हैं, और अगर कोई जाती तौर पर आपको ट्विटर ट्रेंड चलाता है, आपके खिलाफ FIR करवाता है, फिर आप मेन चैनल, ये एक जुज है, इसमें एक जुज रह गया, बिल्कुल सही समझ लगी है, इसलिए कि मैंने वो बीच में एक जुज छोड़ दिया था, वो मैं आप क्लियर कर देता हूं। ये उस आलिम की सूरत में है कि जिसका स्कूल ऑफ थॉट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एग्जिस्ट ना करता हो और उसकी कोई मस्जिद ना हो, ये उसके लिए। लेकिन जो एस्टेब्लिश फिरके हैं, जिनके करोड़ों मानने वाले हैं, दीनदार लोग, अगर उनमें होगा ना, उनको ऑफिशियल से ही जवाब जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो कस्टोडियन बनेंगे उस फिक्र के कि जो अहले सुन्नत की फिक्र है। वो शख्स जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, उसने तो एलानिया कह दिया ना जी मैं इन हदीसों को सही नहीं समझता। उसके बावजूद भी आप अकीदत रखते हैं? वो हाथ चूमने वाली जो बात बड़ी, मेरे भाई हाथ अगर मैंने चूम लिए हैं, मैंने तो हाथ उन लोगों के भी चूमे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी उस फिरके की खिदमत की है, जिनके अकीदे अल मुहन्नद अल मुफन्नद में लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी मौलाना तारिक जमील साहब। अच्छा, मैं हाथ उन लोगों के भी चूमता हूं जिन्होंने 3 दफा मुझ पर मर्डर अटेम्प्ट करवाई, यानी बरेलवी फिरके के उलमा। तो जितने भी बड़े उलमा आते हैं मैं सबके हाथ चूमता हूं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने हाथ नहीं चूमे, मैं रिस्पेक्ट देता हूं। फरूही इल्मी इख्तलाफात रहे आपके इनके बरेलवी मकतबा फिक्र के साथ, मौलाना तारिक जमील साहब का आपने नाम लिया, लेकिन जैसे आपने कहा कि गांधी साहब ने बाकायदा तौर पर इनकार ही कर दिया चंद हदीस का, उसके बावजूद इल्मी इख्तलाफ से ऊपर की बात नहीं बन जाती जी। वो नहीं, बिल्कुल आप सही पहुंचे। उसकी वजह यह है कि गांधी साहब अपनी इन तमाम कमजोरियों के बावजूद मेरे नजदीक बरेलवी देवबंदी अहले हदीस से बेहतर है। अच्छा जी जी, उसके आपने कहा कि चंद हदीस से इनकार किया जी। उसकी वजह यह है कि चंद हदीस का इनकार तो हनफी भी करते हैं, बुखारी मुस्लिम से वो रफुल ईदैन का तरीका मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे, ठीक है। अहले हदीस होकर भी बनु उमैया के बारे में जितनी हदीसें आ रही हैं उनकी बातिल तावीलात करते हैं और कई चीजों को कहते हैं कि फ्रॉड है, बाद में शामिल हो गई हैं। हम बुखारी से हजरत अली के साथ अलैहिस्सलाम दिखाते हैं, कहते हैं बाद में किसी ने दाखिल कर दिया, तो गांधी साहब तो बेहतर है ना कि वो सिरे से इनकार कर रहे हैं। अहले हदीस ने नाम अपना अहले हदीस रखा हुआ है, तो यानी नाम रखा हुआ है पाकिस्तानी और एजेंटी कर रहे हैं इंडिया की। अगर एक इंडिया है वो कहता है मैं इंडियन एजेंट हूं, तो उसे हम छोटा
मुजरिम तस्वुर करेंगे जो नाम पाकिस्तान का वेल कर रहा है। तो गामदी साहब का तो स्टांस है ना कि मेरे नजदीक पहली चीज कुरान है, उसके बाद ये चीजें हैं। अहले हदीस का तो कहना है कि हम हदीस को भी हुज्जत कुरान के पैरेलल में मानते हैं, फिर हदीसों का इनकार करेंगे तो ये बड़े मुजरिम होंगे और इनके ऊपर थपेड़ा भी मेरा बड़ा आएगा कि तुम गद्दारी कर रहे हो। तुम भी इस तरह कहो ना कि हम मुनकरीन हदीस हैं, अपना नाम अहले हदीस खत्म कर दो, तो हम तुम्हारे साथ उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह बाकी लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। लिहाजा ये रेशो प्रोपोर्शन इसलिए रखना पड़ता है कि एक बंदा जो अपना उसूल क्लेम, और दूसरी बात जो मैंने आपको की कि मैं गामदी साहब को बेहतर इसलिए समझता हूं कि गामदी साहब चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरी रसूलुल्लाह का दिफा नहीं करते इस हवाले से कि वो इसे सही समझते हो। दूसरे लोग तो इसे मार्फत की बात कह के इसका दिफा करते हैं, कुछ कहते हैं ज़ईफ है, रिवायात नहीं। वो सरकार वो तो आज है ना, वो जो कह रहे हैं ना, वो एक छोटू लाहौर का जो कहता है वो उस मुनाजरे में सुभान अल्लाह पढ़ रहा है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। ये आपकी मुस्कुराहट ही उसके लिए जवाब है। वो उस मुनाजरे में सुभान अल्लाह पढ़ रहा है चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा पे, जो आज कह रहा है बाद में किसी ने दाखिल कर दिया है। तो मेरा ख्याल है जितना अपने फिरके को लॉस उस शख्स ने पहुंचाया है, क्योंकि अभी तो वीडियो है जो उसे हॉन्ट कर रही है कि तू बैठा हुआ सुभान अल्लाह कर रहा था, आज तू कह रहा है बाद में दाखिल कर दिया। तो जब तू अपने बड़े के साथ बैठ के दिफा कर रहा था उसको तो तूने नहीं समझाया। और दूसरा, तेरे बड़े ने तुझे गुमराह किया और तेरे मुखालिफ ने तुझे हिदायत दे दी कि तूने कहा ये कुफर भी है और बाद में दाखिल हुआ, तो तेरा तो उस्ताद मैं हूं ना जिसने तुझे हिदायत दी। जिन उस्तादों के साथ तू रहा वो पूरी जिंदगी तुझे गुमराह करते रहे और जन्नत में ले जाने वाले थे। मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया और कहा ये चिश्ती रसूलुल्लाह गलत है और तूने मेरे कहने पे, लेकिन तू मान नहीं रहा। तो ठीक है, तेरी पब्लिक को तो पता है ना। तो ये आप समझ लें जो मैं वो रेशो प्रोपोर्शन बता रहा था। चूंकि गामदी साहब अकीदा तौहीद के हवाले से, खत्म नबूवत के हवाले से बेहतर है बरेलवी देवबंदी अहले हदीस से, लिहाजा उनके लिए मेरे दिल में ज्यादा रिस्पेक्ट है। बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। इन लोगों ने खत्म नबूवत के नाम के ऊपर जी चंदे इकट्ठे किए हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह का दिफा किया। ये कहते हैं हमारे बुजुर्ग दिलों का हाल जान लेते हैं, उनको कशफ हो जाता है। वो सिलसिले उसी तरीके से चल रहे हैं, मुहीउद्दीन इब्न अरबी वाले वो कायद, वो सारी की सारी चीजें। गामदी साहब इन सारी चीजों को फ्रॉड समझते हैं। चले ये तो इस बात पर मैं रेशो प्रोपोर्शन बता रहा हूं, रेशो प्रोपोर्शन कि गामदी साहब को मैं इसलिए रिस्पेक्ट ज्यादा देता हूं कि उनका तौहीद बरेलवी देवबंदी अहले हदीस से बेहतर है, उनका खत्म नबूवत देवबंदी बरेलवी अहले हदीस से बेहतर है। बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। तौहीद और खत्म नबूवत की बुनियादी अकायद है। और अहले हदीस को भी मैं कहूंगा ये चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह का दिफा करते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ नहीं बोल रहे बल्कि उनके साथ मिल गए हैं। तो लिहाजा अहले हदीस भी, तुम्हारा कलमा भी अब चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह है, क्योंकि तुमने मेरे बुक्स के अंदर आके उनके साथ एका कर लिया है जिन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर डाके मारे हैं। और तुमने रेशो प्रोपोर्शन का ख्याल नहीं रखा, मैंने फिर भी रेशो प्रोपोर्शन का ख्याल रेशो प्रोपोर्शन का ख्याल रखते हैं।